السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر آن لائن لیکچرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا استاد، معلم، مدرس، اور آج ہم اسلامیات کا 14واں لیکچر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ لیکچر مشتمل ہے موضوعاتی مطالعہ، زکوٰۃ اور اس کی فرضیت، اہمیت اور مصارف کے متعلق۔ اس سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اسی تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنا لیکچر جو ہے، اس سبق کے لیکچرز جو ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ اس ضمن میں آج پہلا لیکچر ہے، اور اس کا پہلا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، حصہ اول ہے، وہ فرضیت کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے، نصاب جاننے سے پہلے اور زکوٰۃ کی اہمیت جاننے سے پہلے سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ضروری ہے فرضیت۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و سنت میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کو اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے ضمن میں چند باتیں ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، ان باتوں پر فوکس کرنا ہے، توجہ دینی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ زکوٰۃ کی فرضیت سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے تو مشقی سوالات میں سے پہلا سوال جو ہے وہ اسی حصے کے متعلق ہے۔ پہلا حصہ جو سبق کا ہے فرضیت کے متعلق ہی ہے۔ یاد رہے، تفصیلی سوالات جو پیپرز میں آتے ہیں موضوعاتی مطالعہ میں سے ہوتے ہیں، اور یہ ایک سوال 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ 8th کلاس سے 9th میں آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے پیٹرن تھوڑا چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے بورڈ کے پیپروں میں آپ کو جا کے کام آئے گی۔ اس کو پہلے ہی سمجھا ہوگا تو سمجھ لیجئے، یہ جو اسباق ہیں موضوعاتی مطالعہ، ان کے جو مشقی سوال ہیں در حقیقت وہ پیپرز کے تفصیلی سوالات ہیں۔ وہ جو تفصیلی سوالات ہیں، ان تفصیلی سوالات کو آپ نے اس طرح حل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہوں۔ اور 2 صفحات پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ اس میں لکھ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنا موضوع سمجھا سکیں، نہ کہ آپ نے اپنے پیپر پر لکھ دیا ہو اور ایک ہی جملے کو 2 3 مرتبہ۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، پڑھا کچھ نہیں ہوتا، سنا کچھ نہیں ہوتا، اور بعض بچے اب بھی ایسے ہوں گے جو ان لیکچرز کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے، ان لیکچرز کو وہ فارمیلٹی کے طور پر لیتے ہوں گے۔ تو ان کے لیے یہ گزارش سمجھیں، یا اس کو ہمارا درد دل سمجھیں کہ ان لیکچرز کو بڑی توجہ اور انہماک سے سنیے گا۔ یہ سنے ہوئے لیکچر آپ کے کام آئیں گے۔ تو موضوعاتی مطالعہ میں جو اہم سوال ہے وہ ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے اور اس کی فرضیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، چونکہ اب تک تو آپ نماز پڑھتے آئے ہیں۔ 9th کلاس میں آ کے انہوں نے آپ کو زکوٰۃ بھی دے دی ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ تو اب زکوٰۃ جو ہے اس کو سمجھنا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ اس کے ضمن میں، اس سوال کے ضمن میں 1 2 3 4 یہ 4 شقیں کہہ لیں انہیں، 4 اس سوال کے اجزاء کہہ لیں، یا 4 شارٹ کویسچن کہہ لیں، کہ وہ سوالات کہ جو مختصر ہوتے ہیں لیکن نمبر 2 ہوتے ہیں۔ ہوتے مختصر ہیں، نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ جناب، آپ کا ایک سوال 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے،
تو اس کو موقع کو ضائع نہ کیجیے گا. یہ 2 نمبر کا ایک سوال آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اسلامیات کا پیپر 9th کلاس کا صرف 50 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ 50 نمبر کے پیپر میں 2 نمبر بھی آپ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو جناب والا دیکھیے زکوٰۃ کے لغوی معنی بیان کریں. آتے ہیں آپ کو لغوی معنی؟ جس بندے نے تو کتاب اس لیکچر سے پہلے کھولی ہوگی اسے تو پتا ہے زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے. جس نے نہیں کھولی تو اسے نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے. تو لیجئے جناب ہم آپ کے لیے بیان کیے دیتے ہیں زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے. کہتے ہیں زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک ہونا. زکوٰۃ نکلا ہے زکا سے، تو زکا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا. یہ ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی. لغوی کہتے ہیں لفظی کو کہ ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا جاتا ہے، اس لفظ کا جو ترجمہ آپ نے سمجھا ہے وہ کیا ہے، اس لفظ کا مفہوم کیا ہے. تو زکوٰۃ جو لفظ ہے، جو آپ لوگوں نے زکوٰۃ لفظ سمجھا ہے، تو اس کا مفہوم آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے پاک ہونا. زکوٰۃ کے لفظی معنی جی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا. کتنے ترجمے ہوئے زکوٰۃ کے؟ 3 تراجم ہیں لفظ زکوٰۃ کے. یہ تینوں تراجم ان کو نوٹ کر لیجئے، اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر لکھ لیجئے، ساری زندگی کام آئیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ کے لفظی معنی کہتے ہیں پاک ہونا. پاک ہونا. دوسرا ہے نشو و نما پانا، اور تیسرا جو ترجمہ ہے وہ ہے بڑھنا. زکوٰۃ کے کتنے ترجمے ہو گئے؟ کتنے معنی سمجھ میں آئے؟ لفظ زکوٰۃ کے 3 معنی، ایک پاک ہونا، دوسرا نشو و نما پانا اور تیسرا بڑھنا. زکوٰۃ جو ہے کیسی عبادت ہے؟ زکوٰۃ چونکہ اس کا قرآن مجید میں بطور عبادت کا ذکر آیا ہے، تو اب یہ عبادت کون سی ہے؟ یہ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی، اور دین اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور دین اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور یہ دین اسلام کا رکن ہے جو صرف صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے. ایک خاص شرع کے مطابق یہ فرض ہے. شرع بتائی جاتی ہے اتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد. اب زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ہیں مال میں برکت، آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے. مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے. قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر کیسے آیا ہے؟ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ قرآن کا حکم ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوئی تو یہ پہلا سوال جو ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں، یہ آپ بڑی آسانی سے اس کا جواب لکھ سکیں گے.
تو آپ کے سامنے آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف میں سے ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے فرضیت کا۔ فرضیت میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، ان چیزوں پر گفتگو کی ہے، یہ چیزیں نوٹ کر لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، مفید ثابت ہوں گی، اور یہی چیزیں مل کے اس 5 نمبر کے سوال کا جو ہے یہ جواب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔